صوبائی وزیر ہیں خیبر پختونخوا سے، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. بہت شکریہ سر. یہ دہشت گرد کی تقسیم کوئی تعریف کو ہم کنفیوز کرنا شروع کر دی ہے. آپ کا خیال ہے حکیم اللہ محسود صاحب دہشت گرد ہیں اور طالبان دہشت گرد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت کو قوم کو ضرورت کیا ہے. قوم کی ضرورت اب یہ نہیں ہے کہ کسی کو شہید قرار دے حکیم اللہ کو یا شہید قرار نہ دے. قوم کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو امن کا تحفہ دیا جائے. وہ امن ہمیں کس چیز میں مل سکتے ہیں؟ کیا کسی کو کسی کے لیے جہنم مقرر کر کے یا جنت مقرر کر لے؟ میں سمجھتا ہوں آپ کا یہ بحث، یہ سوال وہی سوال ہے جو بغداد میں لوگ کرتے تھے جب تاتاری آئے تھے. تو شاید اس وقت کاشف عباسی نہیں تھے، لیکن آپ کی طرف کچھ انکر ہوں گے، یا علماء تھے یا مفتی صاحب. آپ جیسے علماء تھے جو یہ بحث کر رہے تھے کہ کعبہ حلال ہے یا حرام ہے مولانا، یا ہم جیسے لوگ نہیں تھے، آپ جیسے لوگ بیٹھے تھے. وہی کعبہ کے بارے میں ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام، اسی طرح بحث چل رہی تھی. اور تاتاری آئے، انہوں نے بغداد پر قبضہ کیا. اور اندر ایکچولی آپ کو معلوم ہے اس بات کا، جب تاتاری آئے ہیں تو اس وقت بغداد کے اندر یہ مناظرہ چل رہا تھا، بحث نہیں چل رہی، مناظرہ چل رہا تھا. میں کہتا ہوں، اور مناظرے میں یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ کعبہ حلال ہے یا حرام. کاشف تو کیا ہمیں تاریخ سے سبق نہیں؟ اور پیچھے سے ادھر ہمارے 40,000 بندے مر گئے اور ہم آج بھی یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے شہید کون ہے اور دہشت گرد کون ہے. یا ہمیں نہ کہیں، آپ کو ہی جواب دینے، آپ ہی نے تو سوال کیا نا جی. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں امن کی ضرورت ہے، اور جب پوری قوم یکسو ہے اس چیز پہ کہ امن کے لیے اب مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. آج چودھری نثار صاحب نے پارلیمنٹ میں بھی یہی تقریر کی کہ ہمارا کام اب یہی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں، میں ایک اصولی بات کہوں گا ابتدا میں، کہ جو لوگ اسلام اور پاکستان کی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں، اسلام اور پاکستان کی حفاظت میں مرتے ہیں، وہ شہید ہے. اس لیے کہ شہادت، اور حسن صاحب اس بات کو مانتے ہیں؟ کاشف صاحب، آپ نے پڑھا ہے شہادت کے بارے میں؟ وہ بھی شہید ہے. اگر کوئی خاتون زچگی میں فوت ہو جاتی ہے، اس کو بھی اسلام بہت بڑا درجہ دیتا ہے. اگر کوئی مرتا ہے پانی میں، اگر کوئی جلتا ہے آگ میں، اس لیے کہ حکیم اللہ محسود صاحب کی بات کر رہا ہوں. میں عرض کروں، میری بات سنیں. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں نہ وہ زچگی میں مرے، معافی چاہتا ہوں، نہ وہ کسی ایسی چیز میں مرے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کی پوزیشن. اگر آپ کے ہاتھوں سے مرتا نا جی تو کوئی اور پوزیشن ہوتا. لیکن امریکہ نے حملہ کیا ہے، امریکہ نے ڈرون حملہ کیوں کیا ہے؟ اور آج چودھری نثار نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ ہم اس پہ احتجاج اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو اس وقت مارا گیا، اس وقت اس کو ہٹ کیا گیا جب وہ مذاکرات کی طرف چل پڑے. جو آدمی مذاکرات کے لیے تیار ہو جائے وہ مسلمان ہو جائے گا اور شہید کہلائے گا. یعنی جو آدمی امن کے خاطر، جو آدمی مذاکرات کے لیے تیار ہو جائے، میں سمجھتا ہوں اس لمحے کو سبوتاش کرنا یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے. اس پہ آئیں گے کہ لمحہ مذاکرات کا ہے اور مذاکرات کرنے چاہیے. یہ جو بحث ہے، اگر آپ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز دیکھیں، اس میں ان کو دہشت گرد کہا گیا ہے. میں پھر دوبارہ دہرا دوں سراج الحق صاحب، دہشت گرد قرار دیا گیا ہے. لکھتے یہ ہیں کہ منور حسن ان اے ٹی وی پروگرام ڈکلیئرنگ دا ڈیڈ ٹیررسٹ ایز شہید. کیا یہ دہشت گرد ہیں یا نہیں ہے سر؟ دیکھیے کاشف، مجھے الحق بھائی سے اختلاف ہے. وہ کیوں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ امن چاہتے ہیں، ڈائلاگ کے ذریعے چاہتے ہیں. اس دہشت گرد سے بھی کرنا چاہتے تھے. کیا ڈائلاگ ہو بھی رہے تھے نہیں بھی رہے تھے، یہ بھی ابھی سوالیہ نشان ہے. لیکن آج نثار صاحب نے اس کے اوپر بڑی لمبی تقریر کی. وہ اس کی تقریر تو چھوڑ دو نا. اس کی تقریر پہ بھی انہوں نے کہا کہ جی وہ تو مگر مچ کے سے رو رہے، وہ غلط کہہ رہے، ہمارے پاس نہ بندے آئے تھے نہ آ رہے تھے. بہرحال اس بات میں ابھی نہیں جانا چاہتا ہوں. ہمیں صرف یہ کہنا وہ تو دہشت گرد ہے، اس میں تو دوسری رائے ہے نہیں. لیکن ہم اپنے لوگوں کو جو ہمارے بچوں کے لیے لڑ رہے، جو ہمارے اسپتالوں کو بچانے کے لیے لڑ رہے، جو ہمارے مسجدوں کو بچانے کے لیے لڑ رہے، جو ہمارے جنازوں کے یہ سے گواہ، اس کے اپنے علاقے میں ایک جنازے میں سوسائڈ اٹیک ہوا تھا. اس میں کتنے لوگ مر گئے تھے؟ 25 تھے کہ 30 تھے؟ 42 لوگ اس میں شہید ہوئے تھے. اب مجھے آپ بتائے کہ وہ شہید تھے کہ نہیں تھے؟ اگر وہ شہید تھے اور جو آپ کی فوج یا آپ کی پولیس جب ایک بندہ چیک پوسٹ پہ آ رہا ہوتا ہے، اس نے سوسائڈ جیکٹ پہنا ہوتا ہے اور اس کو گلے سے لگا کے پھاڑ دیتا ہے، آپ مجھے بتائے اس کو شہید اگر آپ نہیں کہیں گے تو اس کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ وہ قبر میں کیا کہے گا کہ میں کس قوم میں پیدا ہوا، کس کے لیے میں نے اپنی جان دی. ان کے بچے جو یتیم ہو چکے، اس کے بیوی جو بیواہ ہو چکے، وہ صرف ایک تسلی پہ اپنے آپ کو کہ جی ہمارے پیارے شہید ہو گئے. آپ نے وہ شہادت کا لفظ بھی ان سے لے لو گے
تو کیا رہے گا اس ملک کے اندر؟ اب مجھے بتا دے، کیا اس کا مرال اسے رہے گا؟ یا وہ جو فوج اگر یہ سٹیٹمنٹ جاری نہ کرتا تو اس کی فوجی جا کے کہاں سے آپ کے سرحد پہ لڑتا؟ آپ کے ان ٹیررسٹوں کا راستہ کیسے روکتا؟ آج پولیس آپ کا راستہ نہیں روک رہے اس ٹیررسٹوں کے، وہ یہی بات کرتے ہیں کہ اس کا مرال آپ نے ڈاؤن کر دیا. آپ کہتے ہیں ہمارے بھائی ہے. دیکھیں ڈائلاگ اور بھائی میں فرق ہوتا ہے. ڈائلاگ کیا جا سکتا، شہادت کا رتبہ ہم مرال کے لیے دے رہے ہیں. دیکھیں جی، نہیں ہم نے دیا نہیں ہے. ہم نے کس نے جو تو شہادت کا رتبہ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ شہید ہیں، انہوں نے ملک کے قوم کے لیے جان دی ہے، اس لیے تو نہیں ان کا مرال اوپر رہے. نہیں دیکھیے مرال تو میں اور بات سے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کہتے ہیں ان کا جو آج سٹیٹمنٹ ہے کہ فوج نے سیاسی مداخلت کی. دیکھیے اگر فوج بھی یہ بات نہ کرتا، آپ تو کہہ رہے ہیں غدار ہے، غداری کا مقدمہ چل رہا ہے. بالکل آپ نے یہ خود کہا. سن لیں، میں اب بتاتا ہوں کیوں. کہ جب ایک آپ اپنے اسٹیٹ کے وفادار نہیں ہو، اپنے آئین کے وفادار نہیں ہو، اپنے قوم کے وفادار نہیں ہو، اپنے اس فورسز کے وفادار نہیں ہو جو آپ کے لڑ رہے. ہمیں تو ہمیشہ کے لیے فوج کے غدار اور یہ ہمیں تو کئی بار ملا ہے. اب اس صورتحال میں ہمارا تو یہ توقع تھی کہ سروج الحق صاحب جیسے بھائی آپ جائیں گے اور شورا میں بیٹھیں گے تو اس چیز کو وائلیٹ کر دیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جذبات میں ایک بات آتی ہوگی، لیکن جب آپ نے اس کو بھی سپورٹ کیا تو اس کا یہ مطلب ہے آپ کی پالیسی یہی ہے. جب آپ کی پالیسی یہی ہے تو مجھے پھر بتا دے کہ میرے پاس ان لوگوں کے لیے کیا میں کہوں گا. جواب کیا ہے 40,000 پاکستانیوں کے خاندانوں کے لیے کیا جواب ہے؟ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجبور ہو جائے گا. لیاقت بلوچ صاحب نے باہر نکل کے کہا کہ فوج کا سیاسی معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. انہوں نے جو پریس ریلیز ہے فوج کی، جو ہمارے سامنے پریس ریلیز پڑھی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی فوج نے غلط کیا یہ پریس ریلیز دے کر؟ لیاقت بلوچ صاحب پہلے اس بات کا جواب دیں کہ آپ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور فوج جس نے اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک بات کی ہے اس میں کون سا سیاست ہے؟ یہ جو بیان آیا ہے اس نے تو اس نے ایک چیز جو کہ آپ کی طرف سے وہ سمجھتے ہیں کہ غلط بیانی ہوئی ہے اور جس سے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، اس پر انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ شخص ٹیررسٹ تھا. دیکھیں دلوں کے بھید تو خدا جانتا ہے. اگر وہ ٹیررسٹ، ہم نے تو اس کو اس اینگل سے جج کرنا ہے جو ایویڈنس ہے. کیا ایویڈنس میں آپ کے ہاں کوئی کمی ہے کہ وہ شخص کون تھا جس نے نہ کالج چھوڑے، نہ مدرسے چھوڑے، نہ عبادت گاہیں چھوڑی، نہ گرجا گھر چھوڑے، نہ معصوم بچے، عورتیں، مرد، کسی کو نہیں چھوڑا. اتنے زیادہ جو ہیں وہ قتل لوگ کرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ رہا تھا آپ کے ہاں شہید ہو گیا. بھائی کون سا مذہب ہے یہ؟ کون سا منطق ہے؟ خدارہ 20 کروڑ عوام جو اس ملک کے ہیں اور یہ فوج جس نے قربانیاں لگاتار دی ہیں پچھلے 10 سال سے، آپ نے ایک سٹروک میں 2 اتنے بڑے مسائل کھڑے کر دیے اس قوم کے لیے. یعنی فوج کو ایکچولی آپ نے ڈیمورلائز کر دیا. یہ بات بالکل صحیح ہوئی. جو ان غریب فوجیوں کے فیملیز کے لوگ ہوتے ہیں، جب وہ ڈیفنس ڈے منایا جاتا ہے، کبھی آپ ان کی باتیں سنا کریں. ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر وہ بڑے سہارے سے کھڑے ہو کے وہاں کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا سربراہ شہید ہے ہم اپنی ساری عمر اس ناز اور میں مولانا فخر سے گزار دیں گے. سراج الحق صاحب سے میں شوکت یوسف صاحب کے پاس بھی جانا چاہوں گا. ظاہر ہے تحریک انصاف مولانا نہیں ہے. ٹھیک، سراج الحق صاحب فوجی شہید ہیں یا نہیں ہے؟ پہلے یہ تو کلیئر کریں نا عرض کروں سر. ہاں یا نا میں جواب دینا تاکہ میں آگے بھی جا دوں. میں بالکل کہتا ہوں کہ ہیں. ایک سیکنڈ مجھے یہ محمد حسن صاحب کا بیان، کاشف بھائی کا بیان سن لیں. میری بات نہیں سنتے، اس کے بعد آپ کا جواب. میری بات پہلے سن لیں. میں نے ابتدائی میں کہا کہ پاکستان ایک مسجد ہے اور اس پاکستان کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے جو بھی لڑتا ہے مرتا ہے وہ شہید. پھر رک جائے، ایک سیکنڈ رک جائے. جماعت اسلامی کا یہ موقف ہے. یہ کون سی جماعت اسلامی؟ میں معافی چاہتا ہوں. آپ کو اس کے بعد آپ کا موقع ہے، مجھے اس بیان کو جسٹیفائی کر دیں. آپ ذرا چلائیے جی. منور حسن صاحب نے کہا یہ جو پاکستانی فوجی جو تحریک طالبان کے ساتھ لڑتے ہوئے مر رہے ہیں، ہم ان کو شہید سمجھے یا نہیں؟ آپ جو بھی جواب دینا چاہتے ہیں. نہیں دیکھیں نا، یہ تو پرابلم ہے اور میں ذرا اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر بات کرتا ہوں کہ جب اس علاقے کے اندر لڑنے والا امریکی جب مرتا ہے تو شہید نہیں ہوتا ہم سب کے نزدیک. تو اس اعتبار سے جو اس امریکی فوج کا ساتھ دیتا ہے اور امریکی فوج کے مقاصد کو پورا کرتا ہے اور امریکہ کی ڈکٹیشن پر اور ڈو مور پر عمل کرتا ہے، میرے نزدیک تو سوالیہ نشان کھڑا کر دیتا ہے کہ امریکی تو مرے تو وہ اپنی ذلت کی موت مرے گا، اور اس کا ساتھ دینے والا، اس کو سپورٹ کرنے والا، انٹیلیجنس سپورٹ کرنے والا
ہر طرح کی ہمنوائی کرنے والا، وہ کیسے شہید ہو سکتا ہے؟ میرے روکے جس کو یہاں پہ سر، کوئی منور حسن صاحب کا یہ بیان آپ کی پارٹی کی پالیسی ہے یا نہیں ہے؟ کاشف صاحب، میں جماعت کی بات کرتا ہوں. میں ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ جو فوج، جو سویلین، جو سپاہی اسلام اور پاکستان کے خاطر لڑتا ہے، مرتا ہے، وہ شہید ہے. منور حسن صاحب کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں سلیم صافی صاحب کا انٹرویو ہے، جنہوں نے اپنی کیا کوئی کنفیوژن ہے؟ آپ مجھے سنتے نہیں ہیں سر. میں اتنا بتا، اس میں کوئی کنفیوژن ہے؟ کاشف صاحب، میں کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے، ہم اس کی بات کرتے ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے 600 پاکستانیوں کو پکڑ کر گوانٹانامو میں بھیجا ہے. پاکستانی نہیں، جس کا نام پرویز مشرف ہے. پاکستانی نہیں، جو ایک ٹیلی فون پہ ڈیر ہو گئے تھے، جنہوں نے پاکستان کی فضائیں، سڑکیں اور بحریاں. لیکن اس کا تعلق کیا نہیں؟ آپ ابھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ فوجی، ان فوجیوں کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ پرویز مشرف کی بات کرتے ہیں. لیکن دیکھیں، کل سلالہ کا واقعہ ہوتا ہے کاشف بھائی، کل سلالہ کا واقعہ ہوتا ہے. منور حسن صاحب نے مذمت کی. ابھی ہمارے دل میں میجر جنرل ثنا صاحب شہید ہو گئے تھے. ان کو ہمارے لوگ فاتحہ پہ گئے، ہمارے لوگ. آپ ابھی بھی جواب نہیں دے رہے. آج آپ کی پوری شورا کا اجلاس ہوا ہے، کیا اس اجلاس میں یہ بات ہوئی کہ ہم یہ بیان واپس لیں اور یہ فوجی شہید؟ میری جماعت کا موقع آج بھی سر نہیں، میں وہی بات کر رہا ہوں جو میری جماعت کا، کہ جو بھی اسلام اور پاکستان کے خاطر لڑتا ہے، مرتا ہے، وہ شہید ہے. لیکن شہادت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں. یہ میرے اور آپ کے کہنے سے یا کسی اور مفتی اور عالم کے کہنے سے نہیں ہوتا ہے. حکیم اللہ محسود کو شہید کا درجہ آپ نے کیسے دے دیا؟ سرٹیفکیٹ آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ کہ اپنی بات وہ کرتے رہتے ہیں، کون شہید ہے کون نہیں ہے، اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا. سر پھر منور حسن صاحب ہی نے یہ فرمایا کہ وہ شہید ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ وہ شہید. مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنی بات ہے، ان کا. میں جماعت کی بات کرتا ہوں کہ جو آدمی اسلام اور پاکستان کے خاطر لڑتا ہے اور مرتا ہے، وہ شہید ہے. آپ جب میں اس کو شہید کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، آپ پھر کیوں مجھ پہ اپنی کیونکہ میں یہ منور حسن صاحب کو سنتا ہوں اور وہ بڑے واضح انداز میں یہ فرماتے ہیں. ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن اس کے بارے میں بہت کلیئر ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اور دوسری طرف سے آپ فیصلہ بھی دیتے ہیں اس کو. اور دیکھیں، جب آپ پوچھتے ہیں کہ یہ شہید ہے کہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ کا اسلام اور پاکستان کے خاطر لڑتا ہے اور مرتا ہے. ان فوجیوں کے بارے میں بھی کہیں، اس شخص کے بارے میں بھی کہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. ہم اس میں رائے زنی نہیں کریں گے. آپ رائے بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ پوچھتے ہیں، جب آپ پوچھتے ہیں، نہیں، جب آپ پوچھتے ہیں دہشت گرد اس کو کہتے ہیں یہ شہید ہے. کاشف صاحب، بریک کے بعد اگر اجازت دیں، ماتو ہے مسلمان کا جہاد اور تقوی. ایک سیکنڈ میں اگر شاید زاہد صاحب میں ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ بے گناہ شخص جس کو بھی مارا جائے وہ شہید ہے. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں تو عالم نہیں ہوں، وہ تعلیم ہے. قرآن میں یہ بتا دے. بریک کے بعد جواب لوں گا. بریک کے بعد سر جواب لوں گا. بے گناہ کو آپ مارے گئے، اس کو آپ شہید نہیں کہو گے تو اور کیا کہو گے؟ شوکت یوسف صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے، تحریک انصاف کے صوبائی وزیر ہیں. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں بیان منور حسن صاحب کا، اور آج جماعت اسلامی کی شورا کا اجلاس بھی ہوا، اس کے اوپر بھی آؤں گا. میں تحریک انصاف کا نقطہ نظر لے لوں اگر اجازت دیں. ظاہر ہے وہ بھی اسی جنگ میں اور جماعت اسلامی کے حلیف بھی ہیں، اس وقت حکومت میں اتحادی ہیں. شوکت یوسف صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ بیان ٹھیک ہے؟ فوجی شہید ہیں یا نہیں ہے؟ دیکھیں کاشف صاحب، پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال سے یہ ایسی بحث ہے کہ اس میں کسی عالم کو، مفتی کو اگر آپ بلا لیتے، کیونکہ یہ تو کوئی سیاست نہیں ہے نا کہ ہم کسی کو شہید کر دیں، کسی کو کہیں کہ جی یہ شہید نہیں ہے. ہمیں تو کسی نے یہ حق نہیں دیا ہے، نہ ہم نے اس میں کوئی PhD. چلے، میں نے آپ کی بات یہ مان لی. مجھے یہ بتائیے کہ کیا حکیم اللہ محسود دہشت گرد ہے یا نہیں، کیونکہ ISPR کی پریس ریلیز اس کو دہشت گرد کہہ رہی ہے. اس کا جواب تو دیں. یہ دیکھیں، جب ISPR نے کہا ہے تو آپ یہ ان سے پوچھ لینا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس وقت آپ ایسے ایشو کو اٹھا کر لے رہے ہیں کہ ہم چیزوں کو مونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ حالات ٹھیک ہو جائیں. یہاں پہ میں صرف آپ سے سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں صاحب، اس ملک کی فوج حکیم اللہ محسود کو دہشت گرد پورے آدھے گھنٹہ آپ نے مجھے انتظار کرایا تو مہربانی کر آپ سن لیں. سر میں آپ سے سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں، اس کا جواب نہیں دے رہے. پختون جس مشکل سے گزر رہے ہیں، نہیں آپ اپنا سوال بے شک کریں. آپ کو کیونکہ آپ کا اس کا مسئلہ ہے آپ، لیکن جو میں آپ کو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تحریک انصاف کا بڑا غلط امپریشن ڈال رہی ہے کہ کوئی ڈالر کا مسئلہ ہے یا کوئی ریٹنگز کا مسئلہ ہے. تو ہم اس ملک میں کنفیوژن ڈال رہے ہیں. آپ کون دہشت گرد ہے، کون نہیں ہے، کون شہید ہے، کون نہیں ہے. آپ یہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہم اس وقت چاہتے ہیں کہ امن
اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ امن آئے, اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں, ہم چاہتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں. آپ لوگ جو وہاں بیٹھ کر اس چیزوں کو اٹھا کر ایک چیز کو دوسری طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, میرے خیال سے یہ اس وقت یہ اتنا حساس ایشو ہے. آپ جس طرف اس چیز کو لے جا رہے ہیں, فوج اور پارٹیوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے, اس طرف دوسری طرف دوسرا ایک ایسے مقام پہ اس ایشو کو لے جانا چاہتے ہیں جب بالکل بند گلی ہو جائے. ہم چاہتے ہیں اس میں ہمارا بالکل ٹوٹلی موقع بدل ہے. ہم چاہتے ہیں کہ حالات کو بہتر کریں. جن مشکلات میں یہ صوبہ گھرا ہوا ہے, جو ملک گھرا ہوا ہے, اس کو نکلنے کی ضرورت ہے, اس کو نکالنے کی ضرورت ہے. لیڈر یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جس طرح پاپولر چیز کو اٹھا لیں اور آپ پاپولر چیز کے پیچھے بھاگیں کہ جی آپ یہ کہیں آپ کو لوگ شاباشی کہیں گے. دیکھو عمران خان لطیف صاحب ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں, ذرا اس کا جواب دے دیں چاہیے. اور آج بھی اس کا سٹیٹمنٹ ہے. میں کون ہوتا ہوں, اتھارٹی ہے. ایک سوال, یہ سراج صاحب بیٹھے ہوئے, انہوں نے بھی اپنی انٹروڈکشن میں کہا کہ اس وقت ہمیں امن کی بات کرنی ہے. بھائی مان لیا امن کی بات کرنی ہے, ساری قوم امن چاہتی ہے, 10 سال سے یہاں خون خرابہ ہو رہا ہے, امن کی بات کر رہے ہیں, اور ایک اتنا بڑا یہ شگوفہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ کون دہشت گرد ہے اور کون شہید ہے. تو یہ ڈبیٹ کس نے شروع کی؟ مجھے بتائیں نا, یہ ڈبیٹ کس نے شروع کی؟ آپ مجھے اپنا نہیں, قوم کو جواب دیجئے, قوم بھی امن چاہتی ہے, یہ ڈبیٹ کس نے شروع کی؟ یہ اتنا بڑی سٹیٹمنٹ کیوں آئی؟ اس کا جواب تو چاہیے نا جی. کس مقصد کے تحت یہ کس طرح امن چاہتے ہیں؟ میں یہ تو فیصلہ یہ طریقہ ہے امن کا, یہ طریقہ آپ کو دیا ہوا ہے, اے پی سی نے فیصلہ اختیار آپ کو دیا ہے, لیکن یہ اختیار تو نہیں دیا کہ یہ فیصلہ بھی کرے اے پی سی کے یا سیاستدان شہید کون ہے, دہشت گرد امن تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے. دیکھیں اتنی بڑی کنٹروورسی بھائی, آپ ہمارے منہ میں کوئی چیز ڈال کے اس کا جواب نہ لیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہم امن چاہتے ہیں تھرو مذاکرات. آپ ہمیں بتائیں, جن کو اعتراض ہے آپ ہمیں بتائیں کہ امن کیسے آ سکتا ہے, آپ بتا دیں ہمیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں خود پرو پیس اور میں مذاکرات کا حامی ہوں. میں یہ بات آج بھی کہہ رہا ہوں, پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں. زاہد خان صاحب, میں یہ دوبارہ ریپیٹ کر دوں, ہم سارے مذاکرات, میں کہ اس کا مذاکرات کا حامی ہوں. میرا خیال ہے مذاکرات ہونے چاہیے. امن قائم کرنے کا جو طریقہ آپ کو بہتر لگتا ہے آپ اس طریقے پہ امن قائم کریں, آپ کے پاس مینڈیٹ ہے. پر یہ کیا ڈیبیٹ ہے؟ یہ کیا ڈیبیٹ ہے سر؟ اگر فوج اور طالبان کی لڑائی ہو جائے آپس میں کس کو شہید سمجھوں اور کس کو نہ سمجھوں؟ مجھے یہ کس ڈائلاما میں ڈال دیا. کون سا موقع ہے یہ ورڈکٹ دینے کا؟ یہ موقع کون سا ہے؟ امن کے لیے تو کوئی بھی انکاری نہیں ہے, بات چیت سے بھی کوئی انکاری نہیں. ایف اے سی جب بلائی گئی تو ہم نے اس لیے کہ ہم پہ یہ الزام تھا کہ یہ ڈائلاگ کے ذریعے مسائل کو حل نہیں کرتے, اس لیے ہم نے بلینک چیک دے دیا کہ کرو. اب مجھے یہ بتا دے, وہ تو ڈائلاگ اپنی جگہ پہ, وہ ایک سائڈ پہ, ابھی دوسرے سائڈ پہ آؤ. جب آپ کی پولیس مر رہے جس کو مار رہے, جب آپ کی فوجی مر رہے جس کو مار رہے, اور آپ کہتے یہ شہید نہیں ہے. مسئلہ ابھی بات اس پہ ہے, اس پہ نہیں ہے. ڈائلاگ پہ یا امن پہ کوئی بھی دو رائے نہیں ہے. اس پہ رائے یہی ہے کہ بات ہونی چاہیے. لیکن کیا جو ایک دہشت گرد ہے اس کو آپ شہید قرار دیتے, جو آپ کے فوج آپ کے لیے لڑ رہے, آپ کے بچوں کے لیے لڑ رہے, آپ کے مسجدوں کو بچانے کے لیے, آپ کے امام بارگاہوں کو بچانے کے, آپ کی مسجدوں کو, آپ کی جنازوں کو بچانے کے لیے اپنا سینہ تام کے اس کے گولی کار ہے, اور آپ اس کو کہہ دیں کہ آپ شہید نہیں. آپ مجھے بتا دیں اس کا آپ کیا اس ملک کے ساتھ دشمنی ہے اور کیا چیز ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کا سننے والوں کو کیا میسج جائے گا. اور وہ جو لوگ جن کے لواحقین بیٹھے ہوئے اور وہ اس بات پہ خوش ہے کہ جی ہم چلو اور کچھ نہیں, ہمیں شہادت ملی, اس شہادت کو آپ متنازعہ بنا رہے ہو اور آپ پھر کہتے کہ اس پہ بات نہ کرو. یہ کیسے ممکن ہے؟ کتنی مشکل پوزیشن میں آپ نے سب کو ڈال دیا ہے, خصوصاً آپ نے. میں آتا ہوں آپ کے پاس سر, ایک اور سوال آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں. اتنی مشکل جگہ پہ آپ نے اور اتنی مشکل پوزیشن میں کھڑا کر دیا ہے, جہاں پہ اگر ہم یہ سوال بھی آپ سے پوچھیں کہ جو فوجی لڑ رہے ہیں کیا وہ شہید ہیں یا نہیں, اور آپ کہتے جی آپ وہ لوگ ہیں جو امریکہ سے ڈالر لے رہے ہیں, یا آپ جیسے لوگ یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ اس ملک کو اس کام میں لڑا رہے ہیں, اور وہ ٹویٹر کے اوپر جو آپ کے فالوورز ہیں پھر دوبارہ اس غلط بحث میں شروع ہو جائیں گے. یہ غلط نہیں ہے. دیکھیں میں اپنی جان اگر اس ملک کے لیے دیتا ہوں, مجھے پتا تو ہونا چاہیے میں ٹھیک کر رہا ہوں, میں غلط کر رہا ہوں. میرا سٹیٹس کیا ہے؟ میں جہاد میں ہوں, میں ایک غلط جنگ لڑ رہا ہوں, کیا مجھے ہتھیار اٹھانا چاہیے, کیا مجھے ہتھیار پھینک دینا چاہیے؟ آج اگر آپ کے مذاکرات ناکام ہو گئے, کل کس طرح فوجیوں کو کہیں گے جا کے لڑو؟ اسی فوج نے لڑنا, فوجی لڑے گا کیسے جا کے, جس کو آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہید ہیں جو لوگ امریکہ کے ہاتھوں ہمارے ساتھ. یہ کنفیوژن ہے اس ملک کی. بہرحال ایک اور ایشو چھوٹا سا شرمیلا فاروقی صاحبہ کو سائڈ لائن پر لینا ہے, کیونکہ آج سندھ اسمبلی نے بھی ایک ریزولوشن پاس کی ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ کی ریزولوشن ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دیکھیں یہ فوج کا جواب آنے کے بعد ہی ہمیں ریزولوشن کی یاد آتی ہے. شہید تو حکیم اللہ محسود کو 10 دن ہو گئے انہوں نے قرار دیا ہوا ہے. آج آپ کو یاد سارے, معافی چاہتا ہوں, سیاستدان اس لیے اٹھے ہیں
क्योंकि आज फौज ने बयान दे दिया. फौज बयान ना देती इसके ऊपर आपने फिर भी नहीं उठना. चुप थे. काशिफ साहब, ऐसी बात नहीं है. जिस दिन मुनव्वर हसन साहब का ये स्टेटमेंट आया, सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसको कंडेम किया और ये रिकॉर्ड की बात है. रेजोल्यूशन आज इसलिए आया क्योंकि असेंबली का आज पहला दिन था, पहला सेशन था और आज ही असेंबली बुलाई गई थी. अगर ये 2 दिन पहले बुलाई जाती या 3 दिन पहले बुलाई जाती तो हम उस दिन रेजोल्यूशन. अच्छा, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब इमरान खान को तालिबान खान कहते हैं, वो आपकी ऑफिशियल पोजीशन है? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कुछ भी कहते हैं, मैं समझती हूँ कि वो हकायक पे मबनी है. मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं है जो इमरान खान साहब को तालिबान कहते हैं. हम सब यही कहते हैं. तो फिर आप उस मुज़ाकरात का हिस्सा क्यों है जिसके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ट्विटर पे इतने खिलाफ हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ट्वीट्स पढ़ी है आपने, वो उन मुज़ाकरात के खिलाफ हैं. आप उन मुज़ाकरात की हिमायत क्यों कर रहे हैं फिर? काशिफ साहब, एक बात तो मैं बड़ी कैटेगोरिकली कह दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी के खिलाफ मुज़ाकरात की बात करें, दहशतगर्दी पे साइड स्टेप नहीं करें, मुज़ाकरात पर है. हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है. हम इन दहशतगर्दों से लड़ना चाहते हैं. हम लड़ते लड़ते तो फिर मुज़ाकरात की हिमायत क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि मैंडेट इस वक्त अवाम ने मुस्लिम लीग नवाज को दिया है. अवाम ने नहीं, आपने दिया है मैंडेट. एपीसी में अवाम नहीं थे, अवाम के नुमाइंदे थे जो आप लोग हैं. पार्टीज ने दिया है. दिया ना जाहिद खान साहब, इन्होंने पार्टी ने दिया, हमने दिया, पार्टीज ने, एमपी ने दिया, इन्होंने दिया. अब ये सियासत हमारे खिलाफ था, लेकिन आप कह रहे हैं आपका भी ये पोजीशन नहीं थी, लेकिन आप कह रहे हैं हमने दे दिया. इन्होंने भी दिया, ये अब आके पीछे कह रहे हैं हमने नहीं दिया. देखिए, हम इस हुकूमत को किसी परेशानी में नहीं डालना चाहते. हम ये नहीं चाहते कि कल को नवाज लीग हमें ये कहे कि नहीं जी पीपल्स पार्टी मुखालफत करती थी इसलिए हम डायलॉग ना कर सके. जिस तरह आज कह रहे हैं जी वो ड्रोन अटैक हो गया इसलिए पीस प्रोसेस. इमरान खान और नवाज शरीफ साहब ऑपरेशंस की मुखालफत करते थे, लेकिन आपने किए, आपकी हुकूमतों ने किए हैं. ये मुझे ये सियासत में बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहबा. इस सारी गुफ्तगू हम इस पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि सर ये सियासी पॉस्चरिंग हो रही है जी. करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं. इस तरह तो यही आगे मुज़ाकरात में, अगर आपका दिल ही नहीं मुज़ाकरात के अंदर, मुज़ाकरात चलेंगे कैसे जाहिद साहब? ठीक है, कैसे आप मैंडेट दे सकते हैं? आपको मैंडेट को नहीं. तो जब तक आप ये नहीं ठीक करते, बाय द वे ये पिछली हुकूमतों में यही होता आया ड्रोन्स के ऊपर कि आपकी पब्लिक प्राइवेट पोजीशनिंग डिफरेंट थी. आप अपने अवाम को ये कहते रहे कि हम ड्रोन्स रुकवाने के लिए पूरा एफर्ट कर रहे हैं, उनको आप कहते रहे ड्रोन्स भेजिए, हम मजम्मत करते रहेंगे. भाई तो नई हुकूमत के साथ कोई चीज चेंज हुई है अवाम से? अब तो बात तो सीधी करें. अब आप एपीसी के भी मामले को चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं जी हमने सिर्फ ये करने के लिए कि हुकूमत हमें बुरा न कहे हमने ओके कर दिया, अदरवाइज दिल से हम मुज़ाकरात के साथ नहीं है. तो फिर ये मुज़ाकरात किधर जा रहे हैं? और फिर इसके पीछे कितनी सपोर्ट है फिर अवामी? अगर आप और ये मुनाफकत है, मैं माफी चाहता हूं, ये पॉलिटिकली ये मुनाफकत है. अवाम क्या तवक्को रखेगी आपसे? देखिए मैं एक बात करना चाहता हूं. हम मुखालिफ नहीं थे, लेकिन हमने डायलॉग किया था, उसका रिजल्ट का हमें पता था कि क्या रिजल्ट निकलेगा, इसलिए हमने उनको कहा. लेकिन ये लोग हम पे इल्जाम लगा रहे थे कि ये अमेरिका के जंग लड़ रहे, ये अमन नहीं चाहते हैं, ये डायलॉग नहीं चाहते. इसलिए हमने फिर ये कहा कि ठीक है, अगर हम नहीं कर सकते आप कर ले, हम आपको इख्तियार दे देते हैं. वैसे भी हमने एपीसी में भी कहा था कि मुज़ाकरात होने चाहिए. सर, आज आपकी जो शूरा का इजलास हुआ है, उस इजलास में ये मुमकिन था कि आप इस बयान को वापस ले लेते. आपने ये बयान वापस नहीं लिया. साजुल हक साहब, देखिए, जमात इस्लामी की एक हिस्ट्री है, सारी कौम को मालूम है, आपको भी मालूम है. हाल में आ जाए सर, माजी तो हमें पता है, हाल की बात कर मैं हाल की बात भी करता हूं. जमात इस्लामी एक तसलसल है. सलाला से लेकर जनरल सनाउल्लाह शहीद की शहादत तक मुसलसल हमने इन वाक़यात की मज़म्मत भी की, इनके साथ हमदर्दी का इजहार भी किया है. अभी मियांवाली में नौजवान शहीद हो, हमारी मरकज़ी क़ियादत वहाँ गई है, हम उसको कदर और तहसीन की नज़र से देखते हैं जो हमारे स्टेटमेंट में है. जमात इस्लामी ही है जिन्होंने 71 में भी मशरक़ पाकिस्तान को बचाने के लिए 10,000 नौजवानों की कुर्बानी दी है. कौन है जिसकी क़ियादत आज भी पांसी घाट में है बांग्लादेश में? जुर्म यही है कि उन्होंने बयान पे खड़े हैं, देखिए उन्होंने कहा है कि उन पर इल्जाम यह है कि उन्होंने 71 में पाकिस्तान बचाने के लिए फौज का साथ दिया था और 85 साल बूढ़ा आज भी वहां जेल में पड़े हैं. मैं आरज़ करना चाहता हूं, मुनव्वर हसन साहब के बयान के साथ मुनव्वर हसन साहब का आज भी मतलब यही था. उन्होंने वजाहत की कि भाई फिजाई सपोर्ट देना, सड़कें देना
اور نیٹو فوج کو سہولتیں دینا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. بھئی یہ اس فوجی کا مسئلہ ہے, یہ تو آپ کو پالیسی کا پرابلم ہے نا. دیکھیں جن کی پالیسی ہے آپ ان سے جنگ کریں. یہ فوجی اس کو حکم دیا گیا ہے کہ پاکستان کے عوام کی حفاظت کرو, سرحدوں کی حفاظت کرو, وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے. ہم پھر سے ڈیویشن میں چلے گا. میرا مقصد دیکھیں جن کا موٹو ہے ایمان, تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ, اس موٹو کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, ان کی اس ایکشن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں, ہم پالیسی کے خلاف ہے. کون سی پالیسی؟ جو پرویز مشرف نے بنایا تھا, جس کے نتیجے میں ہمارے 50,000 لوگ شہید ہو گئے. ہم اس پالیسی کی مخالف ہیں اور عوام بھی اس کے مخالف ہیں. گاؤں والے یہ پیسہ کرے. دیکھیں 17 امینڈمنٹ پاس کروانے میں انہوں نے کروایا, اس کے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کو بشمول امریکہ کو آڑے دینے, بشمول نیٹو کو سپلائی کرنے دینے, بشمول اس کو یہاں سے ساری سپلائی جانے کے لیے کس نے آئینی اور قانونی تحفظ دیا تھا؟ ہم نے تو نہیں گئے تھے پرویز مشرف کے دور میں, ہم بھی گئے تھے, جھیلوں میں گئے تھے, احتجاج کیا تھا. آپ کیا زاہد بھائی بھول گئے ہیں کہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اس معاہدے کے نتیجے میں وردی چھوڑوں گا, میں سویلین بنوں گا, اور اس وعدے کی بنیاد پر 17 آئینی ترمیم پاس ہو گیا تھا. اور جس کا تسلسل ہے آج, جس کے بارے میں اعتزاز احسن آپ کو بار بار کہتے رہے مت کریں, اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں, لیکن آپ اعتزاز حسن صاحب نے انہوں نے کیا ہے اعتزاز صاحب, ہم کو بھی سب جانتے ہیں. شوکت صاحب, اصل مسئلہ کنفیوژن کا, یہ جو بیانات ہیں یہ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں. میں پھر کہہ دوں, آج بھی اسمبلی میں اس بات پر بار بار یہ بات ہوئی ہے, قومی اسمبلی میں, کہ مذاکرات پر قوم رضامند ہے. اس بات کو سائڈ پہ کر لیں. قوم پر بار بار لوگوں پر الزام مت لگا کہ ہم مذاکرات کے خلاف ہیں. نہیں, خلاف کوئی نہیں ہے, صرف تھوڑی کلیئرٹی چاہتے ہیں کہ ہم جن کے ساتھ, یا جس کو قوم کو جس کے ساتھ 9 سال تک لڑاتے رہے آپ, کیا وہ لڑائی ٹھیک تھی یا یہ لڑائی ہی غلط ہے؟ اس چیز کو اتنا کنفیوژن کیوں پھیلایا جا رہا ہے کہ جی آپ کون مذاکرات کا حامی ہے یا مخالف ہے؟ دیکھیں کنفیوژن تو میرے خیال سے آپ لوگ پھیلا رہے ہیں نا, کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی مذاکرات کے ہم سارے حامی ہیں, دوسری طرف آپ جس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ متنازع بنا کے ہوا کھڑا کرنا ہے. ایک چیز ہے, وہ تو حقیقت ہے, سب کو پتا ہے. اب یہ جو فوج کے بیچ میں آپ نے بات کہی, تو فوج کون مانتا ہے کہ فوج شہید نہیں ہے؟ آپ کو کس نے کہا ہے؟ یہ بیچارے اتنے جو فوج ہے, پولیس ہے, ہماری قوم ہے, یہ جو 50,000 اس میں سارے شامل ہیں, سب نے قربانی دی. بات کر رہے ہیں نہیں, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں اب جب آپ مذاکرات کرنے چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ماحول پیدا کرنا پڑے گا. تو پھر یہ میری بات ہے, منور حسن صاحب نے غلط بیان دیا. ماحول ہم نے خراب کیا ہے. ماحول کس نے خراب کیا؟ وہ تو ان کی اپنی پارٹی ہے. بہت ڈرون حملے نے خراب کیا, امریکہ نے خراب کیا. نہیں دیکھیں, منور حسن صاحب مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں, وہ میرے سے زیادہ ان کا تجربہ ہے. میں تو وہ اپنی بات کروں گا, پارٹی کی بات کروں گا. دیکھیں ہم اس چیز میں نہیں پڑنا چاہتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ماحول کو سازگار بنائیں. اب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ زاہد صاحب یہاں بیٹھے ہیں, زاہد خان صاحب, وہ ایک طرح اس طرح بات کرتے ہیں کہ وہ آگے سے آپ کے پہیے ہی آگے نہ چلے, تو کیسے حالات ٹھیک ہوں گے؟ آپ جب آگے آپ ان کو کیا کہا آپ نے کہ پہیے نہیں چلے, اس پہ پہیے تو میں کوئی مطلب کس طرح مذاکرات کے لیے ماحول تو بنائیں گے نا. ہم تو چاہتے ہیں کہ ماحول, ہم دیکھیں ہم نے اخلاص کیا ہے. سر یہ شہید کہنے سے, فوج کو شہید نہ کہنے سے ماحول بنتا ہے. یہ بتا دیں 4 پولیس والے جو مارے گئے پشاور میں, اور آپ کے گھر والوں نے دھرنا دیا روڈ پہ, کیوں دیا؟ یہ میرا سوال یہی ہے کہ کیا آپ ماحول اس طرح بہتر بنائیں گے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو پہلے ہیرو بنائیں, کہیں گے وہ شہید ہیں, اور جو لڑتے رہے اور قربانیاں دیتے ہیں, اور یہ دیکھیں بات تو سن لیں بھائی, بات تو شوکت صاحب میں اس کا جواب آپ ہی سے لیتا ہوں. بات تو شوکت صاحب اس کا جواب آپ ہی دیجیے گا, سن لیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ دہشت گردی میں ملوث پچھلے 10 سال سے ہیں, آپ ان کو شہید کہہ کے کیا آپ ان کی پہلے سپورٹ کریں گے تاکہ وہ آئیں اور واقعی ان کی جو ہائنسز ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھیں, اور آپ اپنی فوج کو ڈیمورلائز اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا فوج اس قابل نہ رہے کہ وہ بات کرے جناب ان کو فورس استعمال کرنی ہے؟ یہ دونوں اینڈز پہ آپ کا جو بیان ہے یہ بہت مشتبہ بیان ہے.